خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے آج میں ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو کہ جو ایسپرین ہے اس کا جو صحیح استعمال ہے دل کی بیماریوں کو اور فالج کو، سٹروک کو پریونشن کے حوالے سے۔ یہ چونکہ کئی دفعہ جب اس کی صحیح ضرورت ہے استعمال نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ایسے بھی لے رہے ہیں جن کو شاید اس کی ضرورت نہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک ویڈیو بنائی جائے جس سے آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ کیا اس کا صحیح استعمال ہے۔ یہ تقریباً 100 سال پرانی دوائی ہے اور ابھی بھی یہ بہت استعمال میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی ایک میجک پل ہے یہ، اور اس کو میجک پل کہنے کے لیے یہ بھی ایک اور بھی ہے کہ ابھی بھی یہ بہت سستی ہے اور سائیڈ افیکٹس بہت نیگلیجبل ہیں، بہت کم ہے اس کے۔ تو کرتی کیا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ تو ایک قسم کی یہ بخار کو ٹھیک کرنے کے لیے اور پین کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے جس کو ہم بولتے ہیں نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ، لیکن اس کیٹیگری میں ابھی کم یوز ہوتی ہے۔ زیادہ یہ یوز ہوتی ہے لو ڈوز میں ہارٹ اٹیک کو پریونشن کے لیے، چونکہ تجربات نے یہ بتایا ہے کہ جب یہ لو ڈوز میں لی جاتی ہے تو یہ آپ کی جو پلیٹلیٹس ہیں ان کو آپس میں جڑ کے کلوٹ بننے سے روکتی ہیں۔ جو ہماری خون کی نالیوں میں پلیٹلیٹس ہوتے ہیں، چھوٹے سیلز ہیں، 3 طرح کے سیلز ہوتے ہیں، وائٹ سیلز ہیں، ریڈ سیلز ہیں، اور یہ پلیٹلیٹس ہیں۔ جو پلیٹلیٹس ہیں وہ سب سے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں۔ ان کا قدرت نے یہ کام رکھا ہے کہ کہیں سے بھی خون کی نالی ڈیمیج ہو تو وہاں جا کے پلگ بناتی ہیں تاکہ وہ بلیڈنگ نہ ہو اور وہ نقصان نہ ہو، اور آف کورس اس وجہ سے یہ بہت ہماری جانیں بچاتی ہے۔ لیکن کئی دفعہ یہ پلیٹلیٹ ہماری جو نالی ہے وہ ایتھروسکلوسس کی وجہ سے کھردری ہو جاتی ہے، تو اندر جا کے وہ جم جاتی ہے تو کلوٹ بنا دیتی ہے اور نالی بند ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا فالج ہو جاتا ہے یا کوئی اور باڈی کا آرگن جو ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو اینٹی پلیٹلیٹ ہونے کے حوالے سے وہ جب ہم کھاتے ہیں تو وہ پھر پلیٹلیٹس اتنی جلدی وہ کلوٹ نہیں بناتے، تو خون کی نالی کھلی رہتی ہے۔ تو جس بندے کو یہ فالج ہونے کا یا ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ نارمل لوگوں سے زیادہ ہے، اگر وہ یہ باقاعدگی سے کھائیں تو اس سے پھر ہارٹ اٹیک کا چانس کم ہو جاتا ہے، فالج کا اٹیک کا چانس کم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک سٹیپ ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں 2 ہیں یوزز، ایک تو جس کو بولتے ہیں سیکنڈری پریونشن۔ سیکنڈری پریونشن سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر کسی کو دل کا اٹیک ہو گیا ہے یا اس کو انجیو پلاسٹی ہوئی ہے یا اس کو انجائنا ہوا ہے، یعنی یا کسی بھی طریقے سے پتہ ہے کہ اس کو آلریڈی خون کی نالیوں کا مسئلہ ہے، خون کی نالیوں میں وہ ایتھروسکلوسس آلریڈی ہو چکا ہے اور کوئی نالی چھوٹی موٹی بند بھی ہو گئی ہے یا تانگ ہے، بھلے سے کھول بھی دے گی اس کو انجیو پلاسٹی ہوگی ہو، لیکن اگر اس کو خون کی نالیوں کی تنگی کی بیماری ہے، آلریڈی پہلے کوئی نہ کوئی اس کی علامت آ چکی ہے، اس میں ایسپرین کا یوز تو میرے خیال میں کسی بندے کو بھی شک نہیں ہے کہ اس میں یہ بہت افیکٹو ہے۔ ٹھیک ہے، سو سیکنڈری پریونشن اگر ہے تو کسی کو، آپ کو اللہ نہ کرے کسی کو دل کی تکلیف ہے، اس کو تو یقیناً یہ دوائی پرسکرائب کی گئی ہوگی اور فزیشین نے یا کارڈیولوجسٹ نے یا سرجن نے کی ہوگی، اور آپ اس ایڈوائس کے مطابق لیں، اور غالباً آپ کو اس کے ساتھ ایک اور بھی دوائی دی گئی ہوگی۔ آج کل چونکہ ہم ڈبل اینٹی پلیٹلیٹ دیتے ہیں، اور لیکن دوسرا اس کا پہلو ہے پرائمری پریونشن، جو اصل میں میری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ پرائمری پریونشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف نہیں، فالج بھی نہیں ہوا، ابھی کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ کو کیا لینا فائدہ دے سکتا ہے۔ اس میں ہمارا ایک کانسیپٹ ہے رسک، کہ کتنا کہ رسک ہے۔ اگر تو آپ کے اندر ہائی رسک ہے، ہائی رسک کیسے پتہ چلتا ہے؟ جو کچھ رسک فیکٹرز ہیں جو کہ نالیاں بند کرتے ہیں، اگر تو وہ رسک فیکٹرز ہیں، مثلا ڈائبٹیز ہے، ہائی کولیسٹرول ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پہلے سے دل کی یا نالیوں کی تکلیف ہے، یا فیملی ہسٹری ہے، فیملی میں کسی کو اٹیک ہو چکے ہیں، کسی لوڈ ون کو، پیرنٹس میں سے کسی کو، کسی میٹرنل پیٹرنل انکلز کو، آنٹی کو، کسی کزن کو ہو چکے ہیں، یا پھر
آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے، یہ سارے فیکٹرز ہیں یا پھر سگریٹ پیتے ہیں اور آپ کا وزن زیادہ ہے، خاص طور پہ پیٹ وزن زیادہ ہے، تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. یہ سارے آپ بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے فزیشین کو ملیں، وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کا جو اوور آل رسک ہے وہ کتنے پرسنٹ بنتا ہے. یہ ایک ہمارے پاس ایپ ہے، وہ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ کمپیوٹر میں مل جاتی ایپ، اس کو بولتے ہیں رسک کیلکولیٹر. تو کورونری آرٹری ڈیزیز رسک کیلکولیٹر، ایکچولی ملٹیپل کیلکولیٹر، ان میں سے جب یہ پیرامیٹر فیڈ کرتے ہیں تو اگر تو کسی کا رسک 10% سے زیادہ ہے، اس کو اگلے 10 سال میں خون کی نالی ڈیمیج ہونے کا، تو پھر تو اس کو ہائی رسک سمجھا جاتا ہے. اگر 7.5 ہے تو ایوریج ہے، اس سے بھی کم ہے تو کم رسک ہے. تو اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اچھا، دنیا میں لاجیکلی یہ سوچیں تو آپ کہیں گے پرائمری پریونشن، چونکہ سب کو ہی تھوڑی بہت پروٹیکشن مل جائے گی تو سب کو ہی لے لینی چاہیے. ایسا نہیں ہے. جو ابھی ینگ لوگ ہیں جن کو ان طرح کے رسک فیکٹر نہیں، ان کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو کوئی ایک آدھ رسک فیکٹرز ہے ان میں بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر یہ دوائی دی جائے تو فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا رسک بھی ہے. چونکہ اس کا اگر کسی کو معدے کا مسئلہ ہے، اسٹمک میں السر ہے، یا معدے میں سے کبھی کسی کو بلیڈنگ ہوئی ہے، یا خاص طور پہ معدے کے ساتھ ساتھ پیچھے جگر کا بھی مسئلہ ہے، تو ان کو یہ نقصان بھی دے سکتی ہے. وہ اس میں سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے معدے میں سے. تو ایسے لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ جتنا اس کا فائدہ ہے اتنا ہی نقصان ہے. تو پھر آن دا ہول نہ دینے کا فیصلہ بھی، جس چیز کا فائدہ یا نقصان ایکول ہے تو پھر اس کو کرنے کا تو کوئی میرے خیال میں جواز نہیں بنتا. تو یہ ہے جن کے رسک فیکٹر زیادہ ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، یعنی ڈائبٹیز ہے، ساتھ میں بلڈ پریشر بھی ہے، وزن بھی زیادہ ہے، اسموک بھی کرتے ہیں، جتنے رسک فیکٹرز ایڈ ہوتے جائیں گے اتنا ہی دیکھا جاتا ہے کہ ان کو فائدہ زیادہ ہے نقصان کی نسبت. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل انفارمیشن ہے. ایسا مت کریں کہ آپ خود سے ہی لینا شروع کر دیں، جو کہ آفٹر آل ہے تو یہ دوائی کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں. اس لیے آپ اگر تو آپ کو پہلے سے ہارٹ کی تکلیف ہو چکی ہے پھر تو یقیناً آپ کو یہ پرسکرائب کی گئی ہوگی تو آپ لیتے رہیں. لیکن اگر آپ کو نہیں پرسکرائب ہوئی تو خود سے میرے خیال میں نہ لیں. آپ اپنے فزیشین کو ملیں، اس کے ساتھ یہ ضرور ڈسکس کریں کہ یہ ایسپرین جو ہے لو ڈوز میں کیا میں لے سکتا ہوں کہ میرا فیوچر میں اٹیکس نہ ہوئیں. تو یقیناً وہ آپ کا فزیشین آپ کا رسک کیلکولیٹ کرے گا، آپ کے ٹوٹل رسک فیکٹر ان کو دیکھ کے بتائے گا کہ آپ کو فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ. اس میں وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کا اسٹمک اس دوائی کو کیسا ٹالریٹ کرتا ہے. شاید وہ آپ کو تھوڑا فالو اپ بھی کرنا چاہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ دوائی دی جانی چاہیے کہ نہیں دی جانی چاہیے. چونکہ ہماری میڈیسن میں وہی چیز اگر صحیح استعمال ہو جائے تو اس کی وہ نعمت ہے. اگر اسی چیز کا غلط استعمال ہو جائے تو وہ زحمت بن جاتا ہے. تو ایسپرین بھی ایک ایسی ہی دوائی ہے، زیادہ تر فائدہ دیتی ہے لیکن کبھی نقصان بھی دے سکتی ہے. بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیشن سے ملی ہوگی. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اپنے فزیشنز ملیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا آپ کو لینی چاہیے کہ نہیں. بہت شکریہ. پروفیسر عزیز الرحمان فار میڈ اسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.